السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. لوز ٹاک میں ہر ہفتے کوئی نہ کوئی مہمان آتا ہے اور میری ان سے بات چیت ہوتی ہے، آپ سنتے ہیں. اکثر میں ناراض بھی ہو جاتا ہوں، مگر آج جو میرے مہمان ہیں ان کا تعلق نہ کسی سیاسی جماعت سے ہے، نہ یہ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں. یہ ایک عام سے آدمی ہے، مگر ان کی زندگی میں کچھ مشکلات ہیں. 40 سال ہو گئے آپ کی شادی کو، اور ان 40 برسوں میں شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو جس دن ان کا دن یا ان کی رات آرام سے گزری ہو. پریشان ہیں، مجھے فون کیا کہ جی میں آنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ کہنا ہے، اپنی 40 برس کی داستان سنانا ہے. تو آئیے مہمان سے ملتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جتنی باتیں آپ سے میری پہلے ٹیلی فون پہ ہوئیں جی اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا بھائی کہ آپ کی شادی محبت کی تھی. گویا گویا سے کیا مطلب؟ بھائی دیکھیے، جس طرح سے پاکستان اور اسرائیل میں کچھ معاہدے طے پا گئے ہیں، مگر ایک افسوس کی بات سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھ میں اور میرے سسرائیل میں آج تک کوئی معاہدہ طے نہیں پایا. اب دیکھیے، میں اس کی تفصیل آپ سے یوں بیان کرتا ہوں کہ جس طرح سے دوسرے ممالک کے لوگ دوسرے ملکوں سے اپنے سفیروں کو واپس بلا رہے، میں نے بھی اپنے سسرائیل میں ایک درخواست دی اور میں نے کہا کہ بھئی آپ کا جو سفیر میرے گھر میں پچھلے 40 سال سے مقیم ہے اسے واپس بلوائیے. لیکن اس درخواست پہ چندہ غور نہیں کیا گیا. جھگڑا کیا ہے؟ اصل میں ہماری زوجہ محترمہ جو ہیں وہ بہت پیسے والی ہیں اور انگریزی فرفر بولتی ہیں اور ڈانٹتی بھی ہیں، اس لیے ان کے ہم منصب سے تعلقات باہمی استوار ہونے کی یعنی گویا آج تک کوئی صورت نکلی نہیں. مگر آپ ایک عورت کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیے، بات یہ ہے، گویا آپ نے صحیح فرمایا، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری جو زوجہ ہیں وہ زن نہیں، وہ شمشیر زن ہیں. 40 سال قبل وہ چشمے بے آب لیے ہوئے ہمارے گھر میں داخل ہوئی تھی اور گزشتہ 40 سال سے ہم چشمے تر لیے ہوئے گھر کے ورانڈے میں گویا گھوم رہے ہیں. چشمے بے آب اور چشمے تر. بہت اچھا کہا. آداب. آپ کی اردو بہت نفیس ہے. بیگم بھی یہ کہتی ہیں کہ آپ کی اردو بہت نفیس ہے. وہ خود بھی کلیم کرتی ہیں کہ ان کی اردو بھی جو گیا ان کی اردو بھی بہت اچھی ہے. انگریزی تو خیر بہت فرفر بولتی ہے. اب پرسوں کی بات ہے، مجھ سے اچانک کہنے لگی کہ حرارت پیدا ہو رہی ہے. کہنے لگی لگتا ہے حرارت پیدا ہو رہی ہے. میں نے کہا بھی زوجہ فوراً مٹھائی تقسیم کیجئے کہ آپ کے یہاں کچھ تو پیدا ہو رہا ہے. آپ کے بچے نہیں ہیں؟ دیکھیے، میرا خیال ہے اس تفصیل میں لے جائیں تو مناسب ہوگا، کیونکہ اکیلا شخص جو ہے وہ ایک اکیلا شخص گندم پیدا کر سکتا ہے، اخلاق پیدا کر سکتا ہے، اتحاد پیدا کر سکتا ہے، لیکن اکیلا شخص جو ہے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا. ناٹ ایٹ آل، نو، امپاسبل، مشن امپاسبل. میں آپ کی ساری باتیں مانتا ہوں جی کہ اکیلا انسان، آپ نے اچھی بات کی کہ گندم پیدا کر سکتا ہے، اخلاق تہذیب پیدا کر سکتا ہے، جذبہ پیدا کر. تفصیل میں جانے کی چندہ ضرورت نہیں، میں نے عرض کر دی. تو پھر آپ دونوں سارا دن کیا کرتے ہیں؟ آنکھ مچولی کھیلتے رہتے ہیں. آنکھ مچولی گویا کھیلتے رہتے ہیں. سارا دن ہم ان کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، ساری رات وہ ہم کو ڈھونڈتی رہتی ہیں. مگر حضور، آپ کے سسرال والے بتا رہے تھے کہ شادی کے وقت آپ بالکل ٹھیک تھے. جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح عرض کیا. یعنی تحقیق ہے آپ کی، تحقیق سے آپ بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کی بات کو کہ شادی کے وقت میں بالکل صحیح تھا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جب عارسی موصف کی رسم ادا کی جا رہی تھی، آئینے میں جب میں نے ان کی شکل دیکھی تو یوں سمجھ لیجئے کہ آئینے میں جب میں نے ان کی شکل دیکھی تو یوں سمجھ لیجئے گویا
زندگی سے جرت چلی گئی، رخصتی کے وقت بہادری چلی گئی، اور ولیمے کے بعد جو ہے وہ ہماری چالاکی چلی گئی، اور یوں سمجھ لیجیے شادی کے 5 سال بعد سب کچھ چلا گیا۔ اب یہ بہادری کا پیکر جو ہے وہ آرام دہ کرسی پہ، جھولنے والی کرسی پہ کرتا پاجامہ پہنے، خیر چھوڑیے کہاں پہنچ گیا میں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ایک سیکرٹ ہے کہ میری جو اظہار بند ہے اسے اس دھرتی سے بہت محبت ہے، یعنی ہر وقت دھرتی کو چومتا رہتا ہے میرا اظہار بند، میں کھڑا رہوں تب بھی دھرتی کو بوسے دیتا رہتا ہے، اور اگر میں بیٹھا رہوں تب بھی اظہار بند جو ہے میرا دھرتی کو پیار کرتا رہتا ہے، بہت محبت ہے دھرتی سے۔ بیگم ہماری جو ہے وہ یہ سب کچھ دیکھ کے بعد خفا ہوتی ہے، ایک دن چلانے لگی۔ میں نے کہا دیکھیے بیگم، جب میں اپنے اظہار بند کو چھوڑ سکتا ہوں تو معاف کیجیے میں آپ کو بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ جب میں نے یہ کہا تو رونے لگی، کہنے لگی اگر آپ نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا کیا ہے، آپ ٹولیٹ کی یہاں پر تختی لگا کے گھومتے رہا کیجیے گا گویا۔ حضور، جی حسن سلوک کا مطلب معلوم ہے آپ کو؟ جی ہاں، وہ سلوک جو حسن کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے، دس از حسن سلوک۔ شادی کے وقت آپ کیا کرتے تھے؟ اصل بھی بات یہ انور مقصود صاحب کہ موسیقی کا ہمیں بڑا شوق تھا، گت بجاتے تھے گت، لیکن صاحب شادی کے دوسرے دن جو بیوی نے ہماری گت بنائی ہے لمان الحفیظ، کبھی آپ نے یہ مثال سنی کہ ولیمے کے دن کسی دولہا نے اپنی دلہن سے مار کھائی ہو؟ کیا مطلب فنکشن میں؟ کبھی آپ نے سنی یہ مثال کہ ولیمے کے روز کسی دولہا نے دلہن سے مار کھائی، یا دولہا پٹا بیوی سے؟ نہیں، یہ ہم نے مار کھائی ہے فنکشن میں فنکشن میں۔ صوفے پہ بیٹھ کے؟ جی ہاں، پبلک میں۔ وہ کیسے؟ بتا دیں، اب ہوا یہ غلطی قبلہ والد مرحوم کی ہے۔ انہوں نے کیا کرا تھا کہ ولیمے والے دن نہاری پکوا لی، اب نہاری بنی تھی بڑی لذیذ بھائی، اب نہاری اتنی لذیذ بنی تھی، یقین کیجئے اس قدر لذیذ بنی تھی کہ میں کھاتا چلا گیا، طبیعت ہو گئی سیر اور آ گئی غنودگی۔ میں لیتا ہوں غنودگی کے بعد خراٹے، میرے خراٹے شاید شروع ہو گئے ہوں گے۔ فوٹوگرافر آیا اس دوران فوٹو کھینچنے کے لیے، تو فوٹو کے لیے ایسے اس نے اینگل بنایا فوٹو کھینچنے کے لیے، تو بیگم نے کیا کیا کہ ایک زوردار تھپڑ مجھے رسید کیا، یعنی وہ تھپڑ اتنی زور کا تھا مقصود صاحب کہ بغیر بٹن دبائے ہوئے فوٹوگرافر کی فلیش چل گئی۔ فوٹوگرافر نے کہیں کہہ دیا کہ پلیز ایک اور، اب وہ تو پوز کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن بیگم یہ سمجھی کہ شاید مجھے کہہ رہا ہے، انہوں نے جما کے ایک اور مجھے ریپٹ دیا، علمان الحفیظ۔ پھر تو آپ اٹھ گئے ہوں؟ ارے چھوڑیے صاحب، نلی نہاری کا نشہ جس کو چڑھ جائے تو یقین کیجئے کہ اس کو ایک تو کیا 4 بیویاں بھی نہیں اٹھا سکتی۔